کامیابی ہر اس شخص کو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ کوئی بھی کامیابی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ انسان محنت کرے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہونہار اور بلند حوصلہ آزاد کشمیر کی بیٹی سے کروائیں گے جس کی زندگی میں بے شمار مشکلات آئیں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور بالآخر اپنی منزل حاصل کر کے والدین، اساتذہ اور کشمیری قوم کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ آزاد کشمیر کے ضلع سدنوتی سے تعلق رکھنے والی فوزیہ منیر کی زندگی میں کیا مشکلات آئیں اور انہوں نے ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مسلسل محنت سے اپنا اور اپنے والدین کا خواب کیسے پورا کیا، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کیونکہ آج مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے، فوزیہ منیر، اور میں نے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اور یہ جو میری آج خوشی، جو میری لائف کی بہت بڑی سکسیس ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ سب سے پہلے تو۔ پھر میرے اس میں پیرنٹس اور میرے ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ایک ڈگری لینا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ پر آج کے دور میں آپ کے پاس اتنے سارے ریسورسز ہیں کہ آپ ایزیلی اپنے لیے آپ ہارڈ ورک کریں تو آپ انٹرنیٹ سورسز سے ہی آپ نالج گین کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کے اندر سکلز آنا اور آپ کی ڈگری کے پیچھے کچھ لوگوں کے، کچھ آپ کی فیملی کے ایموشنز جڑے ہونا بہت بڑی بات ہے۔ موٹیویشن انسان کو ہمیشہ اپنے یا تو پیرنٹس سے ملتی ہے یا ٹیچرز سے ملتی ہے، تبھی وہ لائف میں آگے بڑھتا ہے۔ میرا تو نہ صرف آج میں خوشی کے موقع پہ صرف اپنا کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اور یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میری ڈگری کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں ہیں جو مجھے موٹیویٹ کرتی رہیں، بلکہ میرا ایک میسج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ پیرنٹس کی دعاؤں کے بغیر کچھ حاصل کرنا پاسبل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر سب سے آپ کے کلوز جو ریلیشنس ہیں اس میں رکھے ہیں تو آپ کے سب سے پہلے پیرنٹس ہیں۔ وہ آپ سے اگر خوش نہیں ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کبھی سکسیس پا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لائف میں کامیابی لے بھی لی تو آپ کو وہ سیٹسفیکشن، وہ خوشی نہیں مل پائے گی جو پیرنٹس کے ساتھ آپ کو مل سکتی ہے۔ اور میرے پیرنٹس ماشاءاللہ سے، میرے فادر 6 سال سے کینسر کے پیشنٹ ہیں، اور ان کی موٹیویشن، کیونکہ جب ان کو کینسر ہوا تو میں نے تو ابھی پی ایچ ڈی میں انرول ہوئی تھی، تو ان کی موٹیویشن تھی کہ انہوں نے مجھے اس لیول تک پہنچایا۔ میرے ہسبینڈ، جب میرے فادر کا ایک ڈائلاگ ہے جو میں یہاں پہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی، کہ جب میں ان کے پاس جاتی تھی ہسبینڈ کے ساتھ تو وہ ان کو کہتے تھے کہ میری مجھے فرشتے آتے ہیں رات کو اور کہتے ہیں چلو، اور میں کہتا ہوں نہیں، میں نہیں ابھی جا سکتا کیونکہ میری بیٹی کی ڈگری نہیں کمپلیٹ ہوئی، اور جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی میں نہیں جانا چاہتا، تو اس لیے آپ جلدی سے یہ ڈگری کمپلیٹ کریں۔ میری لائف میں بہت ہرڈلس آئیں، ایون بہت عرصہ میں بیمار رہی، اور اس میں مجھے مینٹل سٹریس کی وجہ سے کافی پرابلمس ہوئے۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں ڈگری چھوڑنا چاہتی تھی۔ میرے سپروائزر، ایک اسٹوڈنٹ نے کام کرنا ہوتا ہے، سپروائزر آپ کے یوں ہی سمجھ لیں کہ فادر کا رول پلے کرتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ کام کیا، ان کے کردار کے بارے میں مجھے آج تک میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں نے ایسے بندے کے ساتھ کام کیا جو ایک کریکٹر رکھتے تھے اور جن کی اپنی ایک پہچان تھی، اپنی ایک سوچ تھی، اور انہوں نے ہمیشہ مجھے گائیڈ کیا۔ اور وہ دن تھا جب میں ان کے پاس گئی اور میں نے کہا میں آگے کام نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ نہیں کرنا چاہتی تو کلوز کر دیں، لیکن تھوڑا سا نا ریلیکس کریں، آپ کچھ دن ریسٹ کریں، ریلیکس کریں، اس کے بعد سوچئے گا آپ کے ساتھ آپ کے ایک ڈگری کے ساتھ کون کون سے لوگ جڑے ہیں، آپ کی اگر آپ یہاں پہ فیلئر اگر کا فیس کرتی ہیں تو کیا آپ ریکور کر پائیں گے یا آپ کی ہیلتھ اور جو ہے خراب ہو جائے گی۔ تو تب مجھے کچھ دنوں میں واقعی احساس ہونے لگا کہ نہیں، مجھے جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے بیماری کے ساتھ ہی۔ وہ موٹیویشن جو ہے میری لائف میں بہت اہم رول پلے کر رہی ہے، اور اس طرح سے مجھے یوں لگتا ہے کہ میری ڈگری جو ہے وہ تو نالج
تھا ایک، لیکن اس کا جو میں نے اس سے ایکسپیرینس گین کیا، جو میرے ریلیشنز بنے، اور جو میرے فادر مدر اور ٹیچر ڈاکٹر نثار حسین ہمدانی کا نے جو رول پلے کیا اس میں، میری مینٹل ہیلتھ کو لیتے ہوئے ساتھ میں. انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا میں تو لوگ یہی کہتے ہیں اب تو تم کسی قابل نہیں ہو، اور اس کو بلکہ یہ اپریشیٹ کرنے کی جگہ، انکریج کرنے کی جگہ اسے کہتے ہیں کہ بس ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا تو نہیں کرے. لیکن یہ وہ فورسز ہیں جو ہمیشہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، آگے لے جانے کے لیے آپ کے لیے ایک رول پلے کرتی ہیں. اور کیونکہ میرے فادر کی ایک پوری موٹیویشن تھی، اسٹرگل تھی، اس پہ میں نے ان کے لیے یہ ڈگری تو میں نے ان کو ڈیڈیکیٹ کر دی، اور ماشاءاللہ سے تھیسس بھی میری انہیں کو ڈیڈیکیٹ میں نے کیا ہوا ہے. اور میرے تھیسس کا ٹاپک ہے دا امپیکٹ آف سوشل اینڈ اسپرچول ہیومن کیپٹل آن ویل بینگ. یوں تو کہنے میں ایک تھیم ہے، اور ہر کوئی پی ایچ ڈی جو بھی کرتا ہے وہ ایک تھیم پہ نیا کام کرتا ہے، لیکن میری تھیسس میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کام کیا لائف ہیئر کے لیے نہیں، لائف آفٹر ڈیتھ سے بھی میرا اس کا لنک ہے. میرا پرپس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تبھی جب میں نے سوچا کہ ایک مسلم سوسائٹی کے لیے کام کر رہی ہوں. اور یہ موٹیویشن مجھے اپنے سپروائزر سے ملی. انہوں نے کہا آپ کام کریں، آپ کر سکتی ہیں کنونشنل اکنامکس میں کام کریں، آپ کے پاس ہے ایک ریلیجن اسپیکٹ بھی ہے، آپ جس میں جانا چاہتی ہیں آپ جا سکتی ہیں، پر یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی رضا کس میں ہے. تب میری موٹیویشن تھی. اور میں جب بھی میری مدر مجھے کہتی تھی ہمیشہ کہ اذان میں کہتی تھی امی میرا دل پریشان ہے آج کل، کہتی تھی کوئی بات نہیں بیٹا، آپ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، سکون مل جائے گا دل کو. تو میں نے تب سوچا کہ ایک موٹیویشن جو مجھے ٹیچر سے مل رہی تھی، سپروائزر سے مل رہی تھی، وہی مدر سے مل رہی تھی، تو شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک کلو بھیجے تھے اس فارم میں کہ میری سکسیس کس میں ہے. اور اس سے میں نے کہا کہ سیٹسفیکشن کے تو سورس ہیں جو کہ نماز ہے، تو ہم کیسے ریلیجن کو جو ہے اپنی لائف سے مائنس کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیٹسفیکشن گین کر سکتے ہیں. ہماری فزیکل ویل بینگ ہماری جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، اور ہماری سوشل اور فزیکل ویل بینگ ہمیں جو ہے لیول آف فلاح پہ پہنچا سکتی ہے. تب اس تھنکنگ کے بعد میں نے ڈسکس کیا بار بار اس ٹاپک کو سپروائزر سے، اور ان کے نالج کی بیس پہ ہی آگے میں نے بڑھایا اس کام کو، اور وہ بڑے ہیلپ فل رہے میرے اس کام میں. اور پھر میں نے لائف میں جو ہے وہ سیٹسفیکشن کے تھرڈ سورس جو ہے وہ بھی بتایا. ایک نئی ڈومین جو ہے وہ میں نے ویل بینگ کی انٹروڈیوس کروائی ہے، جو کہ اسپرچول ویل بینگ ہے. ہم ایک مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور میں خود ایک مسلمان ہوں اور مسلم ہوں اور اکانومسٹ ہوں. تو میرا فرض بنتا تھا کہ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے نوازی ہوئی چیزیں ہیں، میں نہیں کہتی کہ یہ میں نے کوئی بڑا کام کیا، یہ اللہ کی طرف سے شاید میرے لیے ایک کرم تھا کہ وہ مجھ سے یہ کام کروانا چاہتے تھے. اور میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جہاں 96% مسلمان رہتے ہیں جس سوسائٹی میں، ان کے لیے کل کو ہیلپ فل ہو کہ وہ اپنے اگر سورس ڈھونڈ رہے ہیں، ڈومینز ڈھونڈ رہے ہیں سیٹسفیکشن کی کہ کہاں سے وہ سیٹسفائی ہو سکتے ہیں. پیسہ صرف معنی نہیں رکھتا، آپ کے رشتے، آپ کا خدا سے رشتہ ہو، اس کے بندوں سے رشتہ ہو، کیونکہ وہ دونوں رشتے اللہ نے امپورٹنس دی ہے ان دونوں رشتوں کو، وہ معنی رکھتے ہیں. تو اس کے بغیر آپ سیٹسفیکشن کیسے گین کر سکتے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی میرا تھیم تھا جس پہ میں نے آگے کام بڑھایا. اور ماشاءاللہ سے ٹائم تو مجھے لگا ان چیزوں کو مرج کرتے ہوئے، کمبائن کرتے ہوئے، لیکن ایک میں نے سکسیزفل تھیم کو انالیسس تک پہنچایا، اور بہت اپریسیشن مجھے ملی اس پہ. تو یہ ایک اللہ کی دین ہے جو مجھے اللہ نے نوازا کہ وہ نالج لیا میں نے، جو کہ نالج میرے لیے نہیں، میں نے فلاح کے لیے کام کیا، لوگوں کی، صرف اپنے لیے نہیں کام کیا. اور اس میں مجھے بہت شہرت ملی، اللہ کا شکر ہے. اور ساتھ میں میرے پیرنٹس کی جو کہتے ہیں کہ میری آخری خواہش یہی تھی اور وہ پوری ہو گئی. میرے فادر جو میرے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا مان ہے، اور جن کی وجہ سے میں ہوں. شاید آپ کے پاؤں جب لڑکھڑا رہے ہوں کوئی چیز کرتے تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے رشتوں کی، اور اس رشتوں میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کبھی بھی اگنور نہیں کروں گی کہ کون اور میرے ساتھ تھا. میرے ہسبینڈ بہت امپورٹنٹ رول ہے ان کا میرے لائف میں، کیونکہ جب آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ رشتے ہی ہیں جو آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. انہوں نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا،
اور میرے پیرنٹس، میرے سپروائزر ڈاکٹر نثار حسین ہمدانی اور میرے ہسبینڈ میجر نبیل، میں ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور ہمیشہ وہ میری دعاؤں کا حصہ رہیں گے. اور میں آج بہت خوش ہوں، اس لیے نہیں کہ میں نے کچھ گین کر لیا اور جس سے مجھے آئندہ لائف میں جو ہے وہ میرے پاس شاید ریسورسز زیادہ ہوں گے، میں ایک لگژری لائف گزار پاؤں گی. اس لیے خوش ہوں کہ میں نے اپنے ماں باپ کے دل میں، اپنی فیملی کے دل میں، اپنے ٹیچرز کے دل میں ایک مقام پا لیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ کامیابی میرے لیے باعث مسرت ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، کیونکہ میرا کام ایسا کام ہے جو کہ میں نے انسانیت کے لیے کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بھی ایسے ہی کام کرتی رہوں گی، میں ریسرچ کو بہت آگے لے کے جاؤں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی میں وہ کام کروں گی جس میں کسی کا فائدہ ہو، جو ایسا نالج ڈلیور کر سکے جو آنے والی جنریشن کا کام آئے، نہ کہ میں صرف اس دنیا کا سوچ کے تو اپنے علم کو آگے لے کے جاؤں گی. تو میری آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے، تمام اسٹوڈنٹس جو مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ان سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ کبھی بھی علم کو، رشتوں کو الگ مت کریں. آپ کے پیرنٹس آپ سے خوش ہیں تو آپ کا علم بھی آگے بڑھے گا، اللہ آپ کو کامیابیاں دے گا. کامیابیوں سے آپ کے ٹیچرز اور پیرنٹس جڑے ہیں، ان کا احترام کریں گے تو آپ ایسا راستہ پائیں گے جس سے اللہ بھی خوش ہے اور آپ کی فیملی بھی خوش ہے. لیکن اگر آپ وہ نہیں کر پائیں گے تو آپ کبھی بھی زندگی میں کامیابی حاصل بھی کر لی تو اس میں سکون نہیں پا سکتے. تو اس لیے کوشش کریں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیشہ سے دعاؤں کو ساتھ رکھیں. یہ وہ اسپریچول ویل بینگ ہے جو انسان کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی اس موقع پہ. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق سنوتی کے ایک گاؤں اسلام پورہ سے ہے. میرا شروع سے جو میری خواہش تھی، اور خود میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے BA اکنامکس میں کیا، اور میرے جو ٹیچر تھے وہ شاعر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں. اکنامکس میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں. رفیق بھٹی ان کا نام ہے، میرپور میں وہ ہوتے ہیں. تو کالج میں مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ میں اکنامکس میں دلچسپی لوں، اور اس میں اکنامکس میں دلچسپی لیتے ہوئے میں نے کالج میں کالج میں ٹاپ بھی کیا، اور پھر مختلف آرٹیکلز لکھے اکنامکس پہ. تو اس طرح میری وہ اسٹوڈنٹ لائف سے خواہش تھی کہ میں خود تو نہیں آگے نکل سکا، لیکن میری خواہش تھی کہ کوئی میرا بچہ یا بچی وہ اکنامکس میں وہ PhD کرے. تو میری بچی نے میرے وہ آخری خواہش پوری کر دی ہے، اور میں اس پہ اتنا خوش ہوں کہ آج ڈگری لیتے ہوئے مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے اوپر بلایا، اور وہ مجھے بھی انہوں نے مبارک دی اور ہاتھ میں تھمائی. تو اس طرح میرا وہ مشن، وہ جو خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری کی. اور اس میں میں خصوصی طور پر اس کے جو سپروائزر تھے نثار ہمدانی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسے موٹیویٹ کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے بہت محنت کر کے اس کو PhD کروائی. اور خاص کر تھیسس میں اس سے زیادہ عرصہ لگنے میں وہ اس کی صحت کی وجہ تھی. تو آج میرے رشتہ دار اور میرے دیگر بچے سب جو ہے وہ اتنے خوش ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک نئی چیز اور ایک اہم کامیابی وہ اسے سمجھتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ آج اس خوشی کے موقع پہ میں اپنے تاثرات دوں. تو ڈاکٹر فوزیہ منیر جس نے PhD کی ڈگری آج وصول کی ہے کانووکیشن کے موقع پہ، جو کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی کا کانووکیشن آج منعقد ہوا ہے. ڈاکٹر فوزیہ منیر کو سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے پیرنٹس کو مبارک، اور اس کے فیملی، ہسبینڈ ہیں اور باقی جو اس کے ویل وشرز ہیں، ان سب کو بھی میری طرف سے مبارک.
اور جو پورا انسٹیٹیوٹ ہے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس میں بھی جس کا حصہ رہا ہوں، اور باقی بھی کولیگز ہیں. یہ اکیلے کا کام نہیں ہوتا. میں نے اس کا تھیسس سپروائز کیا ہے، لیکن یہ ایک سب کا اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ٹیچر جتنے بھی ہیں وہ بھی سنسیئرلی رہنمائی کرتے ہیں. تو سارے فیکلٹی ممبرز کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اس سکسیس پہ. یہ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں اکنامکس کی پہلی پی ایچ ڈی جو ہے جس نے پہلی ڈگری حاصل کی ہے، تو خاتون بھی ہے پہلی. اور اس کے علاوہ یہ سدنوتی سے اس کا تعلق ہے، تو وہاں کی بھی یہ پہلی خاتون ہے جس نے پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کی ہے. تو اس کے لیے بھی ایک اعزاز ہے. میرے انسٹیٹیوٹ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس کے لیے بھی اعزاز ہے، اور اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹی کے لیے ہے. ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بھی ہوں کہ جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں ایک ایسا تھیسس سپروائز کیا ہے جو کنونشنل اکنامکس کے طرز پر ہے. یعنی اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو جو عموماً یہ ایک معیار کے حوالے سے سوالات کا سامنا ہوتا ہے کہ جیسے یہ دینیات ہے یا یہ اسلامیات ہے یا یہ اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کے چیز ہو جاتی ہے. جب بھی ہمارے مسلمان اسکالر کسی بھی سبجیکٹ کے ہوں، جب وہ ریلیجن کی سائڈ پہ کام کرتے ہیں تو ان کے کام کے اندر ریلیجن کی چھاپ جو حاوی ہو جاتی ہے، اور جو کور سبجیکٹ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. لیکن جتنے بھی میں نے تھیسس کروائے ہیں پی ایچ ڈی لیول کے، یہ چوتھا تھیسس ہے میرا، اور ان میں یہ بات البتہ ہے کہ اس میں چھاپ جو ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ چھاپ جو کور سبجیکٹ ہے اکنامکس ہے اسی کی ہوتی ہے. اور اسی کے ذریعے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لرن کریں کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود دا ریسٹ آف دی ورلڈ. آپ ویسٹرن اکنامکس جب پڑھتے ہیں اور ان کے اس اکنامکس کے ناکام ہونے کی بات آپ محفلوں میں کرتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے سسٹمز کے جو بھی ہیں اثرات ہیں، وہ دنیا میں ایک فساد ہے، دنیا میں ایک ڈس آرڈر ہے. پالیسیاں جو ہیں جو بنتی ہیں اور وہ ایک عرصے تک ان کا تجربہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک ناکامی کی صورت میں انہیں بدلنا پڑتا ہے. اور تھیوریز جو بڑی بڑی تھیوریز بھی آئی ہیں پچھلی 1-2 صدیوں میں وٹنس ہوئی ہیں کہ ان کے آخر ان کی جو تھیوریٹیکل سٹینڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی یا کمزور پڑ گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ریالٹی کے اوپر مبنی نہیں ہے، وہ مارکیٹ کے اوپر مبنی ہے. وہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، چیزیں ہم کہتے ہیں جی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس سے لوگ چیزیں کم خریدتے ہیں، لیکن سستی ہونے سے یعنی زیادہ خریدتے ہیں. تو رمضان میں اگر 12 بجے ہوٹل سارے فری ہو جائیں تو کیا لوگ زیادہ خریدیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہوٹل پہ کھانے لوگ ماہ رمضان میں نہیں کھائیں گے. چرچ کے جو ڈیز ہیں ان کے ڈیز میں اگر کوئی ایکٹیویٹیز ہوں تو وہ ویجز کی وجہ سے اور انعامات کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس زاویے سے جو کہ ریلیجن وہاں ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ریلیجن جو ہے یہ اس کا امپیکٹ کتنا ہے، اور ریلیجن خود کس شکل میں اس وقت دنیا میں ڈسٹارٹ ہو کر آ چکا ہے. کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، ہندو ہوں، بدھ ہوں، اور آخری جو ہمارا مقدس دین اسلام، یہ سب ان میں جو ڈسٹارشنز آئی ہیں. تو ایک پاکیزہ ریلیجن جو اصل میں اس کی اصلی حالت تھی وہ چونکہ نہیں ہے، تو ہم جو ریلیجس کام بھی جو کرتے ہیں اکانومی میں وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنے مؤثر ہوں. مگر اگر اچھے وسیع مطالعے کے ساتھ اصلی بنیادی جو پرنسپلز ہیں مذہب کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے اور ان کے اوپر ماڈل اور تھیوریز بنائی جائیں تو پھر یہ امکان ہے کہ اچھی تھیوریز بن سکیں. تو فوزیہ کا کام جو ہے ایک بنیادی جو دینی حقیقت ہے اور قرآن میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پوری دنیا 7 ارب آبادی اگر تو 7 ارب میں ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو اطمینان قلب نہ چاہتا ہو. اور یہ اطمینان قلب جو سیٹسفیکشن ہے
یہ یعنی کوئی از خود نہیں ہوتی. اس کے لیے کچھ آپ کو پرسنالٹی کے اندر کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اور کچھ خارجی عوامل ہوتے ہیں. اور خارجی عوامل میں بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کنسرن ایز اکانومسٹ اکنامک جو فیکٹرز ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سیٹسفیکشن کو اس پہ اثر کرتے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اکنامک کے کسی بھی ریسرچ کے اندر. تو اس موضوع پہ اس نے کام کیا ہے. اور سیٹسفیکشن جو ہے جہاں مادی چیزوں سے یا جو کنونشنل اکنامکس کے عوامل ہیں ان سے جہاں سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے، جیسے آمدنی بڑھ جائے تو ہوتی ہے، جیسے آپ کا مکان نہیں تھا تو ہے اس سے بڑھتی ہے، اس کی جو آپ نے کوئی اچھی کر دی، اس کی سہولتوں میں اضافہ کر دیا تو اس سے ہوتا ہے، آپ کے شہر میں انفراسٹرکچر بڑھ گیا تو اس سے ہوتا ہے، ہیلتھ کی فیسلٹیز بڑھ گئیں تو اس سے لوگوں کا اطمینان بڑھتا ہے. بہت سارے عوامل ہیں جن سے بڑھتا ہے. لیکن سیٹسفیکشن جو ہے جو آپ کے اندر کی ایک دنیا ہے اس کے بھی بہت سارے عوامل ہیں جن سے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. تو اب یہاں تھیسس جو ہے ریسرچ جو ہے اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انکم بھی بہت ہو، آپ کے پاس سہولتیں بھی بہت ہوں اور آپ ایک فیملی ہوں، فرض کریں آپ 2 پرسن فیملی ہے، میاں بیوی ہیں 2 لوگ ایک فیملی کے لوگ، تو کیا یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ ساری سہولتیں اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ آپس میں خوشحال ہوں گے؟ یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ ضروری نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے آپ خوشحال ہوں اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہوں. تو جب پھر جو کنونشنل اکنامک سے جو عوامل ہیں وہ سارے آپ کے پاس موجود ہیں اور سیٹسفیکشن پھر بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو سیٹسفیکشن لے کے آتی ہیں؟ تو ان میں سے آپ کی جو عقیدہ ہے ایک وہ ہے، اور دوسرا آپ کی عقیدے کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ آپ کی روحانی دنیا ہے، اسپرچوالٹی ہے. آپ چیزوں کو لیتے کس طرح سے ہیں، آپ چیزوں کی گہرائی میں کتنا جاتے ہیں، آپ مقصد زندگی کیا رکھتے ہیں. اس مقصد زندگی کی الائنمنٹ میں جو چیز اگر آپ کو ملی ہوئی ہے تو اگر وہ ساری سہولتیں ہیں اور مقصد زندگی کے ساتھ بھی ہم آئیں گے تو پھر آپ کی سیٹسفیکشن، آپ کی ویل بینگ بہت زیادہ ہوگی. لیکن اگر اس سے ہم آہنگ نہیں ہے تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے. تو اسی طرح سے آپ کی جو اقدار ہوتی ہیں، ویلیوز کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے آپ کے اطمینان سے. تو آپ کی اپنی ویلیوز بھی آپ کو مطمئن رکھنے میں کردار ادا کرتی ہیں، اور آپ کے فیملی اور دوسرے جو لوگ ہیں، محلے والے ہیں یا شہر کے لوگ ہیں، ان کی اقدار کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے. اور جو آپ کے کلوز ریلیشن شپ میں جو یعنی کہ آپ کے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی اقدار کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے. تو اب کنونشنل اکنامکس میں ان چیزوں کو اول تو لیا ہی نہیں جاتا. اگر کچھ چند ایک اکانومسٹ اس طرف آ رہے ہیں، دلچسپی ان کی بڑھ رہی ہے، تو وہ بھی ایک محدود اپنی جو ان کے مذہب کے اندر کی حد تک کی سوچ ہے، وہ عقیدہ ہے، اس کے اوپر وہ ریسرچ لے کے آتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ جو ہمارا کام ہے یہ ڈیوائن اکنامکس اس کا نام دیا گیا ہے. اور ڈیوائن اکنامکس یہ تقریباً اب اس کو 21واں سال ہے اس ریسرچ کو، جس میں 50 سے اوپر کام جو ہیں وہ ہو چکے ہوئے ہیں، جس میں یہ 4 پی ایچ ڈی کے ہیں، باقی کوئی 21 کے لگ بھگ ایم فل کے تھیسز ہیں، اور جو مختلف کانفرنسوں یا ریسرچ جرنلز کے آرٹیکل ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. تو ان سارے کاموں میں سارے کام کوئی اتنے معیار کے نہیں ہم کہتے کہ وہ معیار کے ہیں، کیونکہ جو کام کرنے والا ہے اس کا بھی اپنا ایک اس میں لیول ہے، اور اس کا کتنا مطالعہ ہے یہ چیزیں یقیناً اثر کرتی ہیں. لیکن بہرحال ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم عقیدے کی گہرائی سے اکنامک فاؤنڈیشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس اکنامک فاؤنڈیشن پہ دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا اس کا اکنامک بیہیویئر کس طرح جج کرتی ہے، اور اس کو کس چیز کو کس کا عمل قرار دیتی ہے، کہ یعنی کون سی چیز کس پر افیکٹ کرتی ہے اور کس طرح کرتی ہے. تو یہ کام جو تھیسس ہے ڈاکٹر فوزیہ منیر کا، اس میں اطمینان کو یا ویل بینگ کو جو کہ ہر انسان چاہتا ہے، اس کا تعلق کیا ہے اسپرچولیٹی کے ساتھ، ریلیجن کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور اقدار کے ساتھ. تو جو ڈیٹا لے کر اس کا سروے کر کے ڈیٹا لے کے ایک سائنٹیفک میتھڈز جو ہوتے ہیں دنیا کے تسلیم شدہ، ان کو استعمال کر کے
یہ ریسرچ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ دنیاوی جو ماڈلز جتنے بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان پر اگر آپ ریلائی کر کے اکنامک پالیسیز بنائیں گے تو وہ سفیشینٹ نہیں ہیں. آپ کو ان ریالٹیز کی طرف دیکھنا پڑے گا جو ریلیجن سے، اسپرچولیٹی سے اور ویلیوز سے منسلک ہوتی ہیں، اور وہ یہ نان اکنامک فیکٹرز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکنامکس کو آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، برسوں میں اپنی مین جو اکنامک ڈومین ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا، اسے مذہب کی دہلیز پر آنا پڑے گا. اور اگر وہ مذہب کی دہلیز پر آئے گی اور یہ فاصلہ ختم ہوگا کہ اکانومی کوئی الگ چیز ہے اور جہاں جن سوسائٹیوں میں مذہب کو مانا جاتا ہے وہ کوئی الگ چیز ہے، تو جب یہ فاصلہ ختم ہوگا تو پھر اکانومسٹ کی سوچ اور جو ریلیجیس اسکالر ہے اس کی سوچ اور جو بلیورز ہیں، جو ماننے والے ہیں، فالورز کی سوچ اور ایک اکنامکس کے طالب علم کی سوچ، اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ یعنی ایک ہو جائے گی، معاشرہ ایک یکسوئی کی طرف، ایک یکجہتی کی طرف سفر کرے گا. اور اس میں جو مجموعی توازن ہے، ایک فرد کے اندر کا اطمینان، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جو فیملی کا اطمینان، پھر کئی فیملیوں کا اطمینان، پھر پوری کمیونٹیز کا اور قوموں کی سطح پہ پھر ایک مطمئن قوم کا ایمرج ہونا. یہ چیزیں انشاءاللہ امید ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیوائن اکنامکس نظریہ ہے ہمارا، اس کے اوپر جب مزید کام ہوگا تو اس کے ذریعے یہ فروغ پائیں گی، اور ہم وہ زمانہ دیکھیں گے ہم اپنی زندگیوں میں یا ہمارے بعد کہ جب یہ دنیا اس فساد سے نکل چکی ہوگی. یہ خون خرابہ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ فرد کی ذاتی جو اقدار جو خراب ہیں یا سیلفش ویلیوز ہیں، ان کی وجہ سے یہ دنیا خراب ہوئی ہے. تو جب اس کے برعکس جو اچھی ویلیوز ہیں، ریلیجیس ویلیوز ہیں، اچھی اسپرچول ویلیوز ہیں، اچھی مارل اور ایتھیکل ویلیوز ہیں، جن کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری آفاقیت کے ساتھ یونیورسل ویلیوز ہیں، وہ یونیورسل ویلیوز جب دنیا میں پروان چڑھیں گی تو یہ اوورال جو معیشت ہے یہ انشاءاللہ ایک ایسے توازن میں آئے گی جس کے لیے انسانیت اس وقت منتظر ہے.